نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار وغیرہ کی نوعیتیں بہت بڑھتی رہتی ہیں، نئی نئی قسمیں وجود میں آتی ہیں۔ آج کل کاروبار اور کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خود دکاندار یا ان کا کوئی ملازم دوسرے دکاندار کے پاس کوئی گاہک بیچتا ہے تو دوسرے دکاندار سے وہ کمیشن اور اجرت طلب کرتا ہے۔ آیا اس طرح گاہک بیچ کر کمیشن لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 7 شرائط کے ساتھ اس طرح گاہک بیچ کر کمیشن لینا شرعاً جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس دکاندار کے ساتھ باقاعدہ طے ہو جائے کہ میں گاہک بھیجوں گا۔ طے کیے بغیر اگر بھیج دیا تو وہ دکاندار کمیشن دینے کا شرعاً پابند نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ یہ طے ہو جائے کہ فی گاہک اتنا کمیشن ہوگا، یعنی کمیشن کی مقدار معلوم ہو جائے، 100 روپے ہے یا 50 روپے، یہ طے ہو جائے۔ طے کیے بغیر اس طرح معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اجارہ ہے اور اجارے میں اجرت کا متعین کرنا شرعاً ضروری ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس دکاندار کے پاس جو مال ہے، سامان ہے، یہ بندہ جا کر خرید رہا ہے، اس دکاندار کا مال اور اس کا کاروبار بھی حلال ہونا چاہیے۔ حرام کا کاروبار ہے یا حرام چیز بیچی جا رہی ہے تو اس طرح گاہک بیچنے بھی جائز نہیں ہے اور اس پہ کمیشن لینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس دکاندار کے پاس جو سامان ہے وہ واقعتاً ٹھیک ہو اور معیار کے مطابق ہو، کہیں اس گاہک کو دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو۔ اگر دھوکہ دیا جا رہا ہے تو شرعاً یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ یہ بندہ اس گاہک کو وہاں جانے پر مجبور نہ کرے، اگرچہ اخلاقی مجبوری ہو۔ بعض اوقات اس طرح مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آگے مروت میں آ کر وہاں جاتا ہے اور چیز خریدتا ہے، تو اس طرح بھی گاہک بھیجنا اور اس پہ کمیشن لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ چھٹی اہم شرط ہے اور بہت ضروری شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرا دکاندار اپنی جائز آمدنی میں سے پہلے شخص کو کمیشن دے۔ چنانچہ اس پہ یہ بات فرض ہے کہ جس طرح کہ عام گاہک کو ایک چیز دیتا ہے اسی قیمت پہ اس گاہک کو بھی وہ چیز دے۔ مثلا وہ چیز عام گاہک کو 1000 کی دیتا ہے تو اس بندے کو بھی 1000 پہ دے گا، اور اس میں سے جو جائز نفع ہے وہ اس میں سے باقاعدہ کمیشن ادا کرے گا۔ اگر وہ دوسرا دکاندار دوسرے بندے کو تو 1000 پہ دے رہا ہے لیکن اس کو 1200 پہ دے رہا ہے یا 1100 پہ دے رہا ہے، مہنگی کر کے چیز دے رہا ہے، اور پھر اس میں سے کمیشن ادا کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ گاہک کے ساتھ بہت زیادتی ہے، اس لیے کہ یہاں گاہک نے کمیشن کا معاملہ نہیں کیا ہے، دوسرے دکاندار نے اس بندے کے ساتھ معاملہ کیا تھا، لہٰذا دوسرا دکاندار اپنی جائز آمدن میں سے کمیشن ادا کرے گا۔ اگر یہاں قیمت بڑھائی جا رہی ہے تو کمیشن کا بوجھ گویا کہ گاہک پہ ڈالا جا رہا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ 7ویں شرط اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ گاہک بیچتا ہے تو بیچتے ہی جب وہ چلا گیا وہاں جو ہے وہ بات چیت کی، اس نے آگے اس کو وہ چیز پسند آئے یا پسند نہ آئے، یہ بیچنے والا اجرت کا مستحق ہو جائے گا، کمیشن لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا کام بھیجنا تھا، اس نے بیچ دیا ہے۔ باقی ڈیل کرنا یہ دوسرے دکاندار کا کام ہے۔ بالفرض اگر اسے گاہک ڈیل نہیں ہوا تو تب بھی پہلا شخص کمیشن کا مستحق ہو گیا ہے۔ البتہ اس میں چونکہ دوسرے دکاندار کا نقصان ہے تو وہ پہلے دکاندار کے ساتھ اس کے متبادل یوں معاملہ نہ کرے کہ میرے لیے گاہک بھیجا کرو، بلکہ یہ معاملہ کرے کہ تم گاہک لے آیا کرو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ باقاعدہ معاملہ طے کرو اور چیز اس پہ فروخت کر دیا کرو۔ اگر یہ جا کر پھر فروخت کر دیتا ہے اور گاہک کی ڈیل کرا دیتا ہے پھر تو اجرت کا مستحق ہوگا، اور اگر ڈیل نہیں کرا سکا تو صرف گاہک لے جانے پہ مستحق نہیں ہوگا۔